میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو منافقت کی پالیسی چھوڑ دینی چاہیے اور کلیئرلی جب اگر ہو گیا ہے سب چیزیں طے ہو گئی ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیں، بجائے یہ کہ دست و گربا ہونے کے. صحیح ہے، اور یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. جب اللہ ان کو طاقت دیتا ہے تو وہ اس طاقت کا اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت موجود ہوں میں برملو بائی پاس پہ، اور یہاں سندھ کے بیٹے کالے کوٹ پہنے سندھ بار ایسوسیشن کے صدر عامر وڑیچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. بہت سارے لوگ آ رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. سندھ آج آپ پر فخر کر رہی ہے کہ سندھ کے وہ بیٹے جنہوں نے آواز اٹھائی. بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آگے وکلا کوئی معاملہ ہو سندھ کا، اس میں وکلا ہمیشہ آگے رہے. آج وکلوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سندھ کے ہلالی بیٹے کا کردار ادا کر رہے ہیں. عامر وڑیچ کہاں سے اچانک آیا؟ عامر وڑیچ کون ہے؟ عامر وڑیچ اس تحریک کو لے کر جا رہے ہیں. عامر وڑیچ سے کتنے لوگوں نے ابھی تک رابطہ کیا؟ دیکھیں، بیسیکلی میں کراچی بار ایسوسیشن کا صدر ہوں اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں. یہ تحریک کو ہم پچھلے 6-7 مہینے سے لے کے چل رہے تھے. پہلے ہم نے ایک ریزولیشن پاس کیا جس میں ہم نے کہا کہ یہ جو دریائے سندھ پہ نہریں بننے جا رہی ہیں اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. جب گورنمنٹ کی طرف سے اس ریزولیشن پہ کوئی عمل نہیں ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے ایک جن سا کنونشن کال کیا آل اوور سے. پھر سندھ کے ڈفرینٹ ڈسٹرکس میں کنونشن کال کیا. جب اس کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو اس کے بعد پھر ہم نے مارچ کیا، لانگ مارچ کیا، جس میں حیدرآباد پوری سندھ سے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے اور کراچی پریس کلب پر ہم اکٹھے ہوئے. جب اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر ہم نے دوبارہ آل پاکستان لائرز کنونشن کال کیا اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اب ایجیٹیٹ کریں گے، کیونکہ جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں یا لیٹر لکھ رہے ہیں یا زبانی کلامی کہہ رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ہم یہاں ببلو پہ آ کے بیٹھے اور 72 آورس کا ہم نے ٹائم دیا تھا جس میں وہ نہیں کر سکے. اب دوبارہ 72 کا دیا تو اس میں گورنمنٹ ہمارے سے رابطے میں آ گئی ہے. اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کر دیا ہے. ہمارا صرف جو آخری مطالبہ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے کر دیا ہمیں نوٹیفیکیشن دے دو. اب نوٹیفیکیشن پہ آ کر وہ رک گئے ہیں. اس میں کل رات کو ہمارے ایک کیمپ پہ وہاں کندکوٹ پہ انہوں نے کوشش کی کہ مظاہرین کو ہٹائیں، لیکن وہ اس میں سکسیسفل نہیں ہو سکے. آج صبح انہوں نے ملیر میں کوشش کی. ابھی ملیر میں دوبارہ ٹینٹ اٹھاڑے لاٹھی چارج کیا، دوبارہ لوگ پہنچ چکے ہیں اور دوبارہ جو ہے ملیر میں دھرنا لگ گیا، مطلب کراچی میں اور دھرنا لگ گیا گلشن ادیب میں. تو اسی طریقے سے وہ اپنی کوشش کریں گے. رات کو بھی یہاں فورس وغیرہ تھی لیکن کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور لوگ ریڈی تھے، دے ور ریڈی ٹو ریزسٹ. میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ کو منافقت کی پالیسی چھوڑ دینی چاہیے اور کلیئرلی جب اگر ہو گیا ہے سب چیزیں طے ہو گئی ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیں، بجائے یہ کہ دست و گربا ہونے کے. صحیح ہے، اور یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. جب اللہ ان کو طاقت دیتا ہے تو وہ اس طاقت کا اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. یہ طاقتیں آنے جانے کی چیز ہے، یہ گورنمنٹیں آنے جانے کی چیز ہے، لیکن آپ اپنا بیہیویئر وہ رکھو کہ جب آپ کا وقت آئے تو کوئی کسی کو آپ پہ تکلیف نہیں ہو، کسی کو یہ چیز نہیں ہو. تو اسی لیے اس ساری صورتحال میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈے 1 سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرنا جب تک جاری رہے گا جب تک جو ہے نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا.